ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ ہم نے پڑھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں، اور حج کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں پھر کوئی قیام ایکسٹینڈ نہیں کیا، اور جس دن حج اینڈ ہوا ہے لٹرلی اس دن یا اس سے اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ روانہ ہو گئے۔ مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذوالحجہ کے باقی دن محرم، سفر مدینہ ہی میں گزارا، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذوق عبادت ہے اور فکر آخرت ہے اس میں کچھ غیر معمولی اضافہ بھی دیکھا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ ایز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تدابیر ہیں، جو آپ کے ذمے تھے کام اسلام کے فروغ کے لیے اور مدینہ کے استحکام کے لیے، وہ بھی آپ فرماتے رہے۔ اور انہی تدابیر کا ایک حصہ تھا لشکر اسامہ کی روانگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ رومنز جو ہے نا وہ بالکل اس بات کو گوارا نہیں کر رہے کہ اسلام زور پکڑتا جا رہا ہے، طاقت پکڑتا جا رہا ہے، اور وہاں پر ان علاقوں میں جہاں پہ یہ رومنز کا تسلط تھا وہاں پر کوئی اگر مسلمان ہو جاتا تو اس کی جان تک محفوظ نہیں رہتی تھی، اور اس کی اچھی یہ لوگ شامت لاتے تھے، پرسیکیوشن کرتے تھے باقاعدہ اس کی۔ اور اس حکومت کا غرور توڑنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر سن 11 ہجری میں ایک بڑے لشکر کی تیاری شروع فرمائی، اور اسامہ بن زید جو کہ اس وقت 17 یا 18 سال کے تھے ان کو امیر بنایا لشکر کا، اور ان کو حکم دیا کہ بلقاء اور روم کا علاقہ روند آؤ۔ یہ پیلسٹائن اور یہ مڈل ایسٹ کا یہ سارا جو علاقہ ہے نا یہ بنتا ہے، تاکہ کوئی بھی مغرور حکمران یہ سوچ بھی نہ سکے کہ وہ جو مرضی کرے گا مسلمانوں کے ساتھ یا خلقت کے ساتھ، اور اس سے کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں اس دنیا میں۔ تو ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے اس عنوان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت اور آپ کے وفات کے حالات میں بیان کیا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 2 دن پہلے ہفتے کے دن اسامہ کے لشکر اسامہ کو روانہ کیا، اور جبکہ اس کی تیاری کے آغاز سے پہلے آپ کی بیماری کا آغاز ہو چکا تھا، اور لوگوں نے کچھ تھوڑا اعتراض بھی کیا یا لوگوں کو تھوڑی ایک حیرت بھی ہوئی، اور کچھ لوگوں نے باتیں بھی کیں کہ اتنا چھوٹا بچہ اور اس کو جنرل بنا کر بھیج رہے ہیں اتنی بڑی سپر پاور کے علاقے میں، اور حالانکہ اس لشکر میں عام مہاجرین کے علاوہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ جیسے عظیم المرتبہ اور اکابر جو صحابہ ہیں وہ تھے، اور اسامہ رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت صرف 18 سال تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس چھوٹی عمر والے آزاد کردہ غلام کے بیٹے کو امیر کیوں بنایا جا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اسامہ کی امارت پر اعتراض کرتے ہو تو اس سے پہلے تم اس کے باپ کی امارت پر اعتراض کر چکے ہو، اور اللہ کی قسم وہ بھی امارت کے لائق تھا، اور وہ سب لوگوں میں سے مجھے سب سے زیادہ پیارا تھا۔ اب اس کا یہ بیٹا اسامہ مجھے سب لوگوں میں سے زیادہ پیارا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موتا کا جو
ایک جنگ تھی نا، اس میں پھر زید بن حارث رضی اللہ عنہ کا جو ایک طریقہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے سپہ سالار ہی کال کرتا ہے نا کہ اب ہم نے کیسے یعنی ایگزیکیوٹ کرنا ہے سارا معاملہ، تو اس پر لوگوں کو اعتراض ہوا تھا، اور کیونکہ اسی میں پھر زید بن حارث کی شہادت ہوئی، پھر اس کے بعد جو ہیں جعفر طیار کی شہادت ہوئی، اور پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم، یہ تینوں امیر شہید ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو روانہ فرمایا، اور سب جو ہیں یہ لشکر کے گرد جمع ہونے لگے، اور مدینہ سے 3 میل دور جرف کے مقام پر یہ انہوں نے اپنے خیمے گاڑے ہوئے تھے اس لشکر نے، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے بڑھنے کی اور تشویشناک حد تک پہنچنے کی خبریں مل رہی تھیں، تو یہ وہیں پر ٹھہر گئے۔ تو کچھ جو مجاہدین تھے وہ ظاہر ہے اس دوران بیک اینڈ فورتھ آتے رہے ہیں، جن میں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، اور یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ جاؤ جہاں پہ تمہارے والد شہید ہوئے تھے، اور حالانکہ ایگزیکٹ اس میدان میں نہیں گئے، لیکن وہی ڈائریکشن تھی اور دشمن وہی تھا، تو وہاں پہ جاؤ اور جا کے تو ان کو غارت کر کے آؤ۔ اور پھر یہ پہلا لشکر تھا کہ جب ہم انشاءاللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حالات پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ لشکر اسامہ کی روانگی پہلا چیلنج تھا جو ان کو درپیش تھا، کیونکہ بڑے بڑے اکابر صحابہ جو ہیں وہ اب اس لشکر کی روانگی کے خلاف تھے اور ان کو اپریہنشنز تھیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ جس لشکر کو اللہ کے رسول روانہ کر چکے ہیں میں اس کو بالکل نہیں روکوں گا، اور انہوں نے پھر نہیں روکا، اور اس کا بڑا فائدہ ہوا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ارد گرد کے لوگوں کو اور رومنز کو یہ پتا چل گیا کہ ان کے نبی اگر وفات پا بھی گئے ہیں نا، تو بھی ان کے پاس پیچھے ایسے لیڈرز موجود ہیں کہ جو اتنے بڑے بڑے ایکسپیڈیشنز بھیج سکتے ہیں، اور یہ تو بہت فرملی روٹڈ ایک کوئی قوم بن چکے ہیں، اور مدینہ جو ہے وہ کوئی ترنے والا نہیں ہے۔ جن صحابہ کو اعتراض تھا یا اپریہنشنز تھیں، ان کی یہ اپریہنشنز تھیں کہ خدا نہ خواستہ اگر دشمن جو ہے وہ ہمیں کمزور سمجھ کے مدینہ پہ چڑھ آیا تو ازواج مطہرات کی حفاظت اور سارے مدینہ کی حفاظت یہ ہم کیسے کریں گے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کا فیصلہ درست تھا۔ اسامہ بن زید اپنے والد ہی کے گھوڑے پر سوار ہو کر گئے، اور وہاں ان کو اپنے والد کا قاتل، اللہ عالم اس کا یہی آتا ہے روایات میں کہ ایگزیکٹ اس بندے کو بھی انہوں نے قتل کیا، اور یہ وہاں سے کامیاب واپس آئے اس طرح سے کہ ایک مسلمان بھی اس سریے میں شہید نہیں ہوا تھا۔ پھر ادھر ہم آتے ہیں واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے اس کے آخری دنوں کی طرف۔ ہم نے پڑھا تھا کہ عرفات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دے دی گئی تھی کہ دین اب مکمل ہو چکا ہے، شریعت جو آپ پہ نازل ہو رہی تھی وہ مکمل ہو چکی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اور پھر جوک در جوک، فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل بھی ہونے لگے، اور اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اپنے نبی، دنیا کے سب سے عظیم انسان سید الانبیاء کو ملک الموت کے ذریعے اپنے پاس بلا لے، اور اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جو واقعہ ہے وہ پیش آیا، جو کہ ہیومن ہسٹری کا سب سے دردناک واقعہ ہے۔ قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے واضح اشارات ملتے ہیں، مثلاً اِنَّکَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ سورہ الزمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ آپ بھی وفات پا جائیں گے اور یہ لوگ بھی مر جائیں گے۔ تو اینڈ جو ہے نا وہ موت ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ موت کی تیاری موت آنے سے پہلے کوئی کتنی کر پاتا ہے، یہی عقل مندی ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس دن سے زیادہ روشن اور بہترین دن کبھی نہیں دیکھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے،
اور میں نے اس دن سے زیادہ تاریک اور برا دن بھی کوئی نہیں دیکھا جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد جو صحابہ کو اور امت کو پریشانیاں آنی تھیں، دکھ آنے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بخوبی ادراک تھا۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے لوگو، تم میں سے جس شخص یا مومن کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ میری وفات کی مصیبت کو یاد کر کے اپنی مصیبت میں صبر اور تسلی حاصل کر لے، کیونکہ میری امت کے کسی شخص کو میری وفات سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی۔ سوچیں آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ آج ابھی ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ رہتی دنیا تک کے لیے اس دنیا میں جی لیں، اور آپ کو ہم اس دنیا کے خزانے بھی دے دیتے ہیں اور آخر میں پھر ہم آپ کو جنت بھی دے دیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جانے ہی کو چوز کیا تھا۔ پھر اسی طرح سے سورہ آل عمران کی جو آیات ہیں، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں تھے کہ ایک رسول تھے، اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے۔ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پیروں پھر جاؤ گے؟ یعنی تم پھر دین کو ترک کر دو گے، تم اسلام کو چھوڑ دو گے۔ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو اپنی ایڑیوں پر الٹے پاؤں پھر جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کا تو کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ عنقریب اجر دے گا شکر ادا کرنے والوں کو۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قوموں میں، اپنے لوگوں کے پاس ہمیشہ نہیں رہتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواہ طبعی ایک وفات پا جائیں یا شہادت سے سرفراز ہوں، ہر لحاظ سے دنیا سے انہوں نے جانا ہی جانا ہے، اور امت کا یہ فرض ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں ان کو اپنے ساتھ اپنا حرز جان بنائے رکھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وفات کے اشارے ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں، مثلا یہ جو سورہ والضحیٰ ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقیناً آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمان، کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، ہر چیز جو اس زمین پر ہے وہ فنا ہونے والی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور صرف باقی رہنے والا آپ کے رب ذو الجلال والاکرام کا چہرہ ہے۔ پھر سورۃ النصر کا جو نزول ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور وفات کے قرب کا اشارہ ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا، اور یہ حجۃ الوداع کے دوران یہ سورہ نازل ہوئی ہے، اور صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے اذا جاء نصر اللہ والفتح کے بارے میں سوال کیا، تو صحابہ نے کہا اس سے مراد ہماری فتح و نصرت ہے کہ مسلمان بہت علاقے فتح کریں گے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے پھر مجھ سے پوچھا کہ ابن عباس اس آیت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو میں نے عرض کی اس سے مراد فتح مکہ ہے، اور عنقریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سورہ نازل ہوئی تھی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ اس سورہ کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی کہ جب آپ نے یہ نہ کہا ہو جس میں سبحانک ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اور یہ رکوع میں بھی اور سجود میں بھی۔ پھر اسی طرح سے
احادیث مبارکہ میں بھی کچھ ایسے اشارات ملتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ تھے۔ ایک انکلینیشن تو آپ کو اس وقت ہی ہو گئی تھی کہ جب آپ کو جبرائیل علیہ السلام نے 2 مرتبہ دورہ قرآن کرایا ہے اس رمضان میں، ٹھیک ہے، حالانکہ ابھی حج نہیں ہوا۔ الیوم اکملت علیکم نعمتی جو آیات ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم والی جو آیات ہیں وہ بھی ابھی نازل نہیں ہوئی۔ پھر اسی طرح سے سورۃ النصر بھی ابھی نازل نہیں ہوئی، لیکن دورہ قرآن 2 مرتبہ ہوا۔ اور اس کے بارے میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم سب بیویاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھی تھیں، اتنے میں سیدہ فاطمہ آئیں رضی اللہ عنہا، تو اللہ کی قسم ان کی چال ٹھیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال سے مشابہ تھی۔ اور جب آپ نے انہیں دیکھا تو فرمایا مرحبا بابنتی، میری بیٹی خوش آمدید۔ پھر آپ نے انہیں اپنے دائیں یا بائیں بٹھا لیا۔ اس کے بعد ان کے کان میں کوئی بات کہی تو وہ رونے لگیں۔ جب آپ نے ان کا غم دیکھا تو دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات فرمائی تو وہ ہنسنے لگیں۔ میں نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو چھوڑ کر صرف آپ سے راز کی بات کی ہے تو پھر آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اور جب نبی اکرم جب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھے تو میں نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پھر پوچھا کہ بتائیں تو صحیح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے چپکے کیا بات کہی؟ تو انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کی بات کھول نہیں سکتی۔ جب آپ وفات پا گئے تو میں نے ان سے کہا کہ اب آپ پر جو میرا حق ہے اس حوالے سے پوچھتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز آپ سے کیا فرمایا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اب میں بتا سکتی ہوں، اب اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو پہلی بار آپ نے میرے کان میں یہ بات فرمائی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام ہر سال مجھ سے قرآن کا 1 بار دور کیا کرتے تھے، اس سال انہوں نے 2 بار دور کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری موت قریب ہے، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہنا اور صبر کرنا، میں تمہارے لیے آخرت میں اچھا پیش رو ہوں گا۔ بعض اور روایات میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے یہ بھی فرمایا تھا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد سب سے زیادہ نقصان تمہارا ہوگا۔ اور پھر وہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میرا رونا جو آپ نے دیکھا اس کی یہی وجہ تھی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پریشانی دیکھی تو پھر مجھے سرگوشی کی اور فرمایا اے فاطمہ، کیا تم اس بات سے خوش نہیں کہ تم سب مسلمانوں کی عورتوں، یا یوں فرمایا کہ اس امت کی عورتوں کی سردار ہوگی؟ تو آپ کا یہ ارشاد سن کر میں ہنسنے لگی جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا۔ اور اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں جو ہیں یہ صرف اپنی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا کو بتائیں، اور یہ ایک باپ بیٹی کی بانڈنگ کا ایک خاص جو ایک معیار ہے وہ بھی پتہ چلتا ہے اس سے۔ اور ان احادیث مبارکہ میں بھی صاف اشارہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی گھڑی اب سر پر کھڑی ہے۔ اور پھر اسی طرح سے اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کے بجائے 20 دن اعتکاف کیا تھا۔ پھر ایک اور علامت جو قرب وفات کی تھی وہ یہ تھی کہ وحی بڑی کثرت سے نازل ہونا شروع ہو گئی، تاکہ کوئی بھی شریعت کی بات باقی رہ گئی ہے تو وہ مکمل ہو جائے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وفات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پے در پے وحی نازل فرمائی یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ پھر اسی طرح جو حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھ سے اپنے حج کے مناسک سیکھ لو، شاید اس حج کے بعد میرے لیے آئندہ حج کی نوبت نہ آئے۔ پھر حج سے واپسی پر آپ نے غدیر خم پر جو خطبہ دیا تھا جس کا ہم نے پچھلے لیکچر میں ذکر کیا تھا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واضح نصیحت فرمائی، جو علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمائی، اہل بیت کے بارے میں فرمائی، اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اے لوگو بلا شبہ میں بھی بشر ہوں، قریب ہے کہ میرے پاس میرے پروردگار کا قاصد یعنی ملک الموت آ جائے، میں لبیک کہہ دوں اور اس دار فانی سے کوچ کر جاؤں۔ پھر اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، تم میں سے کسی پر ایسا دن ضرور آئے گا جب وہ مجھے نہیں دیکھ پائے گا، پھر مجھے دیکھنا اسے اپنے پاس موجود مال اور اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہوگا۔ پھر اسی طرح سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ سیدنا واصلہ بن اسقا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تمہارا خیال ہے کہ میری وفات تمہارے بعد ہوگی، بلا شبہ میں تم سے پہلے وفات پا جاؤں گا اور تم لوگ میرے بعد گروہوں میں بٹ جاؤ گے اور ایک دوسرے کی گردنیں قلم کرنے لگو گے۔ معاذ رضی اللہ عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا ہے گورنر بنا کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سواری کے ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے، ان کو ودا کر رہے تھے مدینہ سے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ اے معاذ، ممکن ہے کہ تم اس سال کے بعد مجھ سے نہ مل سکو اور میری قبر اور مسجد کے پاس سے گزرو۔ اور یہ اتنی وحشت ناک خبر تھی کہ معاذ رو پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ مت رو، رونا یعنی چلانا، چیخ چلا کے رونا تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ بھی فرمایا تھا کہ میرے قریب ترین متقی لوگ ہوں گے، وہ کوئی بھی ہوں اور کہیں بھی ہوں۔ تو اس حدیث میں بیسیکلی معاذ رضی اللہ عنہ کو آپ نے اپنی وفات کا وقت قریب آنے کی اطلاع دی ہے، اور معاذ رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ حج پہ نہیں آ سکے تھے کیونکہ کسی کو تو پھر یمن میں بھی رہنا تھا نا وہاں پہ، تو ابو موسیٰ اشعری آئے، علی رضی اللہ عنہ آئے، لیکن یہ نہیں آئے تھے۔ یہ ان کی واقعی آخری ملاقات تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سیدنا عقبہ بن عامر جوہنی روایت کرتے ہیں کہ شہدائے احد کی شہادت پر اب اس وقت 8 سال بیت چکے ہیں، اور اس کے باوجود ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یوں دعا کی جیسے زندوں اور مردوں سب سے رخصت ہو رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا میں حوض پر تمہارا پیش رو ہوں گا اور میں تم پر گواہ بنوں گا، اب حوض پر ملیں گے۔ میں اس وقت اس جگہ سے اپنے سامنے حوض کو دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ خدشہ نہیں کہ تم شرک کرو گے، بلکہ مجھے تمہارے بارے میں یہ خوف لاحق ہے کہ تم دنیا کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے آگے لپکنے لگو گے۔ اور عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ یہ آخری موقع تھا کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، اس کے بعد میں آپ کو کبھی نہ دیکھ سکا۔ پھر سفر کے مہینے کے بالکل جو آخری دن ہے نا، جس میں پھر بیماری شروع ہوتی ہے، اس میں آدھی رات کو ایک دن آپ بقیع الغرقد تشریف لے گئے اور وہاں پہ تمام جو لوگ ہیں قبروں میں ان کے لیے استغفار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ابو مبیہبہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات کے وقت بلوایا مجھے اور فرمایا ابو مبیہبہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں بقیع والوں کے لیے دعائیں مغفرت کروں، تم میرے ساتھ چلو۔ تو میں آپ کے ساتھ چل دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبروں کے درمیان کھڑے ہوئے تو فرمایا السلام علیکم یا اہل المقابر، اے اہل قبور تم پر سلامتی ہو، لوگوں کی نسبت جس حالت میں تم ہو تمہیں وہ حالت مبارک ہو۔ فتنے اس طرح سامنے آ گئے ہیں جس طرح تاریک رات کے ٹکڑے، ہر دوسرا فتنہ پہلے فتنے کے پیچھے لپکا چلا آ رہا ہے اور ہر دوسرا فتنہ پہلے سے زیادہ پرفتن ہے۔ ابو مبیہبہ کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے ابو مبیہبہ، مجھے ایک طرف دنیا بھر کے خزانوں کی کنجیاں، ہمیشہ کی زندگی اور آخرت میں جنت کی پیشکش کی گئی ہے، اور دوسری طرف رب ذوالجلال سے ملاقات اور جنت رکھی گئی ہے، یعنی ابھی پھر اختیار دے دیا گیا ہے کہ دونوں میں سے جو چاہو لے لو۔ تو ابو مبیہبہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ دنیا کے خزانے اور ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ جنت لے لینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ کی قسم اے ابو مبیہبہ، لقد اخترت لقاء ربی والجنہ، لقد اخترت لقاء ربی والجنہ، نہیں اللہ کی قسم ابو مبیہبہ، میں نے اپنے رب کی ملاقات اور جنت کو اختیار کر لیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت کی اور واپس تشریف لائے، اور بقیع سے واپسی پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مرض شروع ہو گیا جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی طرف بلا لیا۔ پھر ایک اور علامت اور ایک اور انڈیکیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی، سیدہ عائشہ کا خواب۔
وہ کہتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ 3 چاند میری جھولی میں آ گرے ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا خواب سچا ہے تو تمہارے گھر میں زمین کے 3 بہترین لوگ دفن ہوں گے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تمہارا سب سے بہتر چاند فوت ہوا، اور اس کے بعد سیدہ کے گھر ہی میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی دفن ہوئے۔ پھر ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، صحابہ کے سامنے ہی، اور آپ سے کسی معاملے پر اس نے گفتگو کی۔ پھر آپ نے اسے بعد میں آنے کے لیے کہا تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ اگر میں حاضر ہوں اور آپ کو نہ پا سکوں تو پھر میں کس کے پاس جاؤں؟ گویا کہ وہ آپ کی وفات کی بات کر رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس چلی جانا۔ اب جس بیماری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کی گئی تھی اس کا آغاز جیسا کہ ابھی بات ہوئی سفر کے آخری ایام کی ایک رات میں ہوا تھا، اور اکثر جو مورخین ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی مدت 13 دن ہے۔ اور ایک اور چیز جو ہے وہ ہمیں اب یاد رکھنی ہے ساری وفات کا واقعہ پڑھتے ہوئے کہ کرونالوجی بنانا کہ کون سی بات کب کہی گئی اور کون سے دن کیا ہوا، اس میں کچھ مورخین کا اختلاف بھی ہے، اور یہ بہت مشکل ہے کہ پوری ٹائم لائن پوری ایکوریسی کے ساتھ بتائی جائے کہ کس دن کس ٹائم پر کون سی بات فرمائی گئی، لیکن بائی اینڈ لارج جو واقعات ہیں جو مستند واقعات ہیں وہ سارے جمع کر دیے گئے ہیں سیرت کی کتابوں میں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو مبیہبہ کے ساتھ بقیع سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، اور عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے واپس تشریف لائے تو میرے سر میں درد ہو رہا تھا اور میں کہہ رہی تھی ہائے میرا سر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بل انا ورأسہ، عائشہ بلکہ ہائے میرا سر، یعنی تمہارا درد اتنا نہیں ہے جتنا میرا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اور یہ آپ دیکھیں کہ آپ نے بالکل اپنی زندگی کے آخر تک بھی جو ہیومر ہے اپنا وہ بھی نہیں چھوڑا، اور پیار اور شفقت اور ایک اچھی نیچر اور اچھا موڈ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برقرار رہا، کہ آپ نے فرمایا کہ عائشہ اگر تم مجھ سے پہلے مر گئی تو تمہیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، میں تمہیں غسل دوں گا، کفن پہناؤں گا، جنازہ پڑھوں گا اور خود تمہیں دفن کروں گا۔ تو میں نے کہا اللہ کی قسم مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو آپ یہ سب کچھ کرنے کے بعد میرے گھر واپس آئیں گے اور اپنی کسی بیوی کے ساتھ یہاں پر رات گزاریں گے، یعنی آپ کو تو ایک جیسے میاں بیوی کی آپس میں ایک بات ہوتی ہے، یہ اس طرح کی بات سیدہ عائشہ نے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے کہ ان کو کیا پتا کہ میں جانے لگا ہوں واقعی۔ پھر آپ کی وہ تکلیف شروع ہو گئی جس میں مبتلا رہ کر بالآخر آپ کی وفات ہو گئی۔ بیماری کے شروع جو دن تھے ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کی باریوں کا لحاظ کرتے رہے، اور حالانکہ ابتدا ہی سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پابندی لگائی نہیں تھی، تو لیکن پھر سیدہ میمونہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ بخار ہوا ہے، اور وہاں آپ کی حالت بہت بگڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو بلایا اور ان سے اجازت طلب کی کہ کیا میں اپنی بیماری کے دن عائشہ کے گھر بسر کر لوں، تو سب نے بخوشی اجازت دے دی۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت میں سے 2 آدمیوں کا سہارا لے کر نکلے، ان میں سے ایک فضل بن عباس تھے اور دوسرا کوئی اور تھا، اور آپ نے اپنے سر مبارک پر پٹی باندھ رکھی تھی اور پاؤں زمین پر گھسٹتے جا رہے تھے، یعنی چلا نہیں جا رہا تھا، حتیٰ کہ آپ میرے گھر تشریف لے آئے۔ اور عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ وہ دوسرا جو رجل آخر جن کو سیدہ عائشہ نے فرمایا تھا وہ علی رضی اللہ عنہ تھے۔ اور صحیحین میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بیماری میں فوت ہوئے اس دوران آپ بار بار دریافت فرماتے تھے این انا غدن، این انا غدن، میں کل کہاں ہوں گا، میں کل کہاں ہوں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہنا چاہ رہے تھے،
پسند فرما رہے تھے، اور امہات المومنین نے خود ہی سب نے اجازت دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیماری کے باقی ایام سیدہ عائشہ کے گھر میں ہی بسر فرمائیں، اور ایسا ہی ہوا۔ اور جس دن سیدہ میمونہ کے گھر سے سیدہ عائشہ کے گھر تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ سوموار کا دن تھا۔ اور پھر سیدہ عائشہ یہ بھی کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے پاس تشریف لے آئے تو پرسکون ہو گئے، یعنی وہ ایک بے چینی اور انگزائٹی اور بار بار شفٹنگ اور سیدہ عائشہ کو جو مس کرنا ہے وہ سارا ختم ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمفرٹیبل ہو گئے۔ اور پھر مرض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید نڈھال کر دیا، بہت تیز بخار تھا، اتنا کہ حرارت کپڑوں کے باہر سے محسوس ہوتی تھی۔ اور سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شدت والے مرض میں کسی کو مبتلا نہیں دیکھا، اور وہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ جو تکلیف مرض الموت کی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی، اس کے بعد میں نے کسی اور کے لیے اس طرح کی تکلیف کو برا بھی نہیں جانا۔ اور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت گیا جب آپ کو سخت بخار تھا، میں نے آپ کو چھوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کو تو بہت سخت بخار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو ہوتا ہے۔ تو میں نے عرض کی کہ اسی لیے آپ کو دوہرا اجر ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اور پھر فرمایا آپ دیکھیے کہ اینڈ میں بیماری کے دوران بھی کیسی کیسی قیمتی نصیحتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ جس مسلمان کو بیماری یا اس کے علاوہ کوئی اور تکلیف پہنچے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ایسے جھاڑ دیتا ہے جس طرح درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو بخار تھا، میں نے جسم مبارک پر ہاتھ رکھا تو میرے ہاتھ کو لحاف کے اوپر ہی سے حرارت محسوس ہونے لگی، تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کا جسم کتنا گرم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ ہم انبیاء اسی طرح ہوتے ہیں کہ ہماری آزمائش بھی دگنی ہوتی ہے اور ہمارے لیے اجر بھی دگنا ہوتا ہے۔ پھر سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیمار ہوا کرتے تو معوذات پڑھ کر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے آپ پر پھونک لیا کرتے تھے اور اپنا مبارک ہاتھ اپنے جسم پر پھیرتے۔ جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو میں وہی معوذات پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھونکنے لگی، لیکن آپ ہی کا ہاتھ لے کر میں آپ کے جسم مبارک پر پھیر دیا کرتی تھی۔ پھر ایک اور واقعہ پیش آیا جو سیدہ عائشہ بتاتی ہیں، اور غالباً یا تو یہ سیدہ میمونہ کے گھر میں پیش آیا ہے، بعض نے یہ لکھا ہے، اور اللہ عالم، کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے مرض الوفات میں لدود کیا۔ لدود ایک طریقہ تھا کہ منہ کے ایک طرف سے دوائی ڈالی جاتی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا ارادہ لدود کا ہے تو اشارے سے آپ نے منع فرمایا کہ مجھے لدود نہ کرو، لیکن ہم نے یہی سمجھا کہ مریض تو ظاہر ہے کہ دوا کو ناپسند ہی کرتا ہے تو دوا تو پلانی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے زبردستی لدود کیا اور آپ بے ہوش ہوئے، اور جب آپ ہوش میں آئے تو آپ نے فرمایا میں نے تم لوگوں کو لدود سے منع نہیں کیا تھا؟ ہم نے کہا کہ ہم تو یہی سمجھے کہ مریض کو جو ایک ناگواری ہوتی ہے آپ کو وہی تھی، تو اسی لیے ہم نے آپ کو لدود کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری نظروں کے سامنے گھر کے ہر فرد کو لدود کیا جائے سوائے عباس کو جو چچا ہیں رضی اللہ عنہ، کیونکہ وہ اس وقت حاضر نہ تھے۔ تو اب یہ لدود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کروایا تھا سب کو؟ ایک یہ اپنائیت کی بھی ایک سمجھ آتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ بعض جو علماء ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ شاید اس لیے کہ تاکہ قیامت والے دن کسی کے ذمے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حق نہ ہو اور انہیں دنیا میں ہی معافی مل جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال یہ حکم انتقاماً نہیں دیا تھا۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ آئندہ لدود نہ کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یا پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری کے لیے، اپنی جس بیماری میں وہ مبتلا تھے، اس کے لیے لدود کو موضوع نہیں سمجھتے تھے،
جیسا کہ سیدہ اسما بنت امیس، اب یہ ابسینیا کئی سال گزار کے آئی تھی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہوش آیا، جب افاقہ ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا یہ کیوں کیا گیا، یہ ان عورتوں کی کارروائی ہے جو اس طرف سے آئی ہیں، یعنی آپ نے حبشہ کی طرف اشارہ کیا۔ تو اب یہ سیدہ اسما تھی، تو وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، ہم سمجھے کہ آپ ذات الجنب کی بیماری میں مبتلا ہیں، یعنی وہ جو پھیپھڑوں کی ایک سوزش ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ ایک بیماری ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مجھے عذاب نہیں دے گا، اور جو بھی گھر میں ہے اسے لدود کیا جائے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو پورا کرنے کے لیے سیدہ میمونہ کا روزہ تھا، اور اس روزے کے باوجود انہیں بھی لدود کیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بیماری کے دوران کچھ لوگوں کو اور کچھ لوگوں کے بارے میں وصیتیں فرمائی ہیں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دنوں میں عثمان رضی اللہ عنہ کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجا، اور جب وہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں علیحدہ کر کے باتیں کیں، اور آپ باتیں کرتے جا رہے تھے اور عثمان رضی اللہ عنہ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ان کی باتوں میں آخری بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کے کندھے کو تھپتھپایا اور فرمایا، عثمان، بلا شبہ اللہ تعالیٰ عنقریب تمہیں ایک قمیض پہنائے گا، اگر منافقین اس قمیض کو اتروانا چاہیں تو نہ اتارنا یہاں تک کہ تم مجھ سے آ ملو، اور یہ بات آپ نے 3 مرتبہ دہرائی تھی۔ پھر انصار کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، اور ہوا یہ کہ ابو بکر اور عباس رضی اللہ عنہما انصار کی ایک مجلس کے پاس سے گزرے تو وہ رو رہے تھے، تو ان دونوں نے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انصار نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی یاد آ رہی ہے۔ تو یہ بات ان دونوں حضرات نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، تو آپ باہر تشریف لائے، اور آپ کے سر مبارک پر کپڑے کی پٹی بندھی ہوئی تھی، یعنی درد کے پینگز کو کم کرنے کے لیے ٹائٹلی وہ باندھی ہوئی تھی، اور آپ ممبر پر تشریف لائے، اور اس کے بعد پھر کبھی آپ ممبر پر رونق افروز نہ ہو سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ لوگوں، میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، وہ میرے مخلص ساتھی اور ہمراز ہیں، ان پر جو حق تھا انہوں نے پورا کر دیا، اب ان کا حق باقی ہے، ان میں سے جو نیک ہوں اس کی قدر کرنا، اور جو برا ہو اس سے درگزر کرنا۔ اور اسی طرح پھر آپ نے یہ بھی فرمایا، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اے لوگوں، بلا شبہ لوگ بڑھتے جائیں گے اور انصار کم ہوتے جائیں گے، یہاں تک کہ کھانے میں نمک کے برابر رہ جائیں گے، نسلاً بھی اور ان کا کردار بھی، ان جیسے لوگ بھی۔ تم میں سے جو شخص بھی کسی ایسے محکمے میں حاکم ہو جس کے ذریعے وہ کسی کو نقصان اور نفع پہنچا سکتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ انصار کے نیکوکاروں کی قدر کرے اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کرے۔ اسی طرح سے اسامہ بن زید کی وصیت کا پہلے ذکر ہو چکا کہ آپ نے ان کو امیر لشکر بنا کر وفات سے تقریباً یعنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے، تقریباً 2 ہفتے پہلے آپ نے ان کو بھیجا تھا، لیکن ایام وفات میں وفات سے 2 دن پہلے، ہفتے کے دن، کیونکہ منڈے کو وفات ہوئی ہے، یہ تو کنفرمڈ ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کی فضیلت بیان کی تھی اور فرمایا تھا کہ وہ لشکر کی امارت اور قیادت کے لائق ہیں، اور یہ الفاظ فرمائے تھے کہ اگر تم اسامہ کی عمارت پر اعتراض کرتے ہو تو تم لوگوں نے اس سے پہلے اس کے باپ کی عمارت پر بھی اعتراض کیا تھا، یہ بات ابھی پہلے ہو چکی۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ بار بار اور ان کی خلافت کی طرف اشارہ بار بار ملتا ہے۔ مرض الموت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ میرا ارادہ ہے کہ میں ابو بکر اور اس کے بیٹے کو پیغام بھیج کر بلاؤں اور خلافت کی وصیت کر دوں، تاکہ کوئی کہنے والا کچھ کہہ نہ سکے اور تمنا کرنے والا تمنا نہ کر سکے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی کسی اور کو خلیفہ بنانے سے انکار فرمائے گا، اور مومن بھی کسی اور کو تسلیم ہی نہیں کریں گے، اور یا فرمایا اللہ بھی کسی اور کو تسلیم نہ کرے گا اور مومن بھی کسی اور کو خلیفہ نہیں بننے دیں گے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن یہ وصیت فرمائی کہ اے اللہ، یعنی یہ دعا تھی اور وصیت دعا کے انداز میں تھی کہ اے اللہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنا دینا، اللہ ایسی قوم پر اپنی لعنت بھیجے جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ پھر ایک دوسری روایت میں ہے کہ میری قبر کو عید گاہ نہ بنانا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کا وقت قریب آیا تو آپ اپنی ایک چادر اپنے چہرے پر ڈالتے، پھر جب گھبراہٹ طاری ہوتی تو اسے اپنے چہرے سے ہٹا دیتے۔ اسی حالت میں آپ فرما رہے تھے، یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اور آپ کا مقصد امت کو اس کام سے روکنا ہی تھا۔ اور سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گرجے کا ذکر کیا تھا جو انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا، اور اس میں مورتیاں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے اور اس میں مورتیاں رکھ دیتے تھے۔ یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے ہاں ساری مخلوق میں سے سب سے زیادہ بدتر ہوں گے۔ پھر ایک اور بڑی ہی خوبصورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت کی، صحابہ کو کی، صحابہ کی وساطت سے ساری امت کو کی، اور اس کو تو اپنی زندگی کا حصہ بنا کے رکھنا ہے ساری زندگی، کہ وفات سے 3 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، تم میں سے ہر شخص اس حال میں فوت ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نیک گمان رکھتا ہو۔ سیدنا جابر کی روایت ہے۔ امام نووی کہتے ہیں کہ علماء کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان کے ذریعے سے اللہ سے مایوس ہونے سے منع کیا اور حکم دیا کہ انسان خاتمے کے وقت اپنے رب سے اچھے معاملے اور معافی اور رحمت کی امید رکھے۔ پھر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ جس بیماری میں فوت ہوئے اس میں آپ نے بار بار فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور غلام اور لونڈیوں کا خیال رکھنا، اور آپ نے اتنی مرتبہ بار بار یہ بات فرمائی کہ اینڈ میں پھر آپ کی زبان مبارک آپ کا ساتھ ہی نہیں دے رہی تھی، آپ کی آواز بھاری ہو گئی، لیکن پھر بھی آپ پوری کوشش کے ساتھ یہی کلمات ادا کرتے رہے۔ اور سیدنا انس فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی وصیت نماز اور غلاموں سے متعلق تھی، یہاں تک کہ یہ وصیت کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکتہ سا آ گیا، اور اس وقت آپ کی زبان آپ کے الفاظ ادا بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میرے لیے یہ بات تسلی بخش ہے کہ میں نے عائشہ کے ہاتھ کی سفیدی جنت میں دیکھی ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، اور یہ روایت اس حقیقت کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کتنی محبت تھی۔ پھر آپ نے وفات سے پہلے ایک آخری جو خطبہ دیا ہے، وفات سے 5 دن پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی اور بخار کی شدت سے بے ہوشی طاری ہو گئی، تو آپ کو ہوش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 مشکیزیں پانی لاؤ جن کے منہ نہ کھولے گئے ہوں اور میرے اوپر بہا دو، یعنی فل بھرے ہوئے اتنا پانی میرے اوپر بہا دو، شاید کہ میں لوگوں کو کچھ وصیت کر سکوں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم نے آپ کو حفصہ رضی اللہ عنہا کے ایک ٹب میں بٹھا دیا، پھر وہ مشکیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہانا شروع کیے، یہاں تک کہ آپ نے اشارے سے فرمایا کہ بس کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف تشریف لائے، ان کو نماز پڑھائی اور واعظ فرمایا۔ اور یہ بھی جو آپ تشریف لائے ہیں نا حجرہ مبارک سے مسجد میں، تو اس میں بھی ایک دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ فضل بن عباس کا سہارا لے کر نکلے تھے، اور آپ کے سر مبارک پر ایک کالی پٹی بندھی ہوئی تھی اور آپ اپنے دونوں شانوں پر چادر اوڑے ہوئے تھے، اور اسی طرح مسجد میں داخل ہوئے اور ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ اس کے بعد آپ کبھی ممبر پر نہ بیٹھ سکے۔ پھر تمام لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد آپ نے شہدائے احد کے لیے دعا فرمائی، اور پھر فرمایا کہ بلا شبہ اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا کہ دنیا کی نعمتوں میں سے جو چاہے اپنے لیے پسند کر لے، یا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے آخرت میں اسے پسند کر لے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا کہ بلا شبہ اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا کہ دنیا کی نعمتوں میں سے جو چاہے اپنے لیے پسند کر لے، یا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے یعنی آخرت میں اس کو پسند کر لے، تو اس نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لیا ہے۔ یہ بات سن کر ابو بکر صدیق رونے لگ گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ پر ہمارے آباء و اجداد اور ہماری مائیں قربان ہو جائیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ابو بکر صدیق پر تعجب کرنے لگے کہ ان بزرگ کو دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بندے کی بات بتا رہے ہیں کہ اس کو اللہ نے چوائس دی کہ دنیا کی زیب و زینت اور آخرت میں سے کسی کو پسند کر لے، اور یہ کہتے ہیں کہ میرے باپ دادا اور مائیں آپ پر فدا ہوں، اور یہ رو رہے ہیں۔ تو دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ بندہ تھے جن کو یہ اختیار دیا گیا تھا، اور ابو بکر ہم سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب روتا دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور فرمایا، ابو بکر مت رو، بلا شبہ لوگوں کی صحبت اور مال میں مجھ پر ابو بکر کا سب سے زیادہ احسان ہے۔ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلام کی اخوت اور مودت ہی کافی ہے۔ مسجد کی طرف کھلنے والے تمام دروازے بند کر دو سوائے ابو بکر کے گھر کے دروازے کے۔ مسجد کے کچھ تو اپنے داخلی دروازے تھے نا، لیکن اس کے علاوہ صحابہ جن کے گھر مسجد سے ملحقہ تھے انہوں نے اپنے اپنے دروازے اپنی سہولت کے لیے بنا رکھے تھے، اور انہی دروازوں سے وہ مسجد آ جایا کرتے تھے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بند کروا دیے سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دروازے کے۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، بلا شبہ تمہارے درمیان رہتے ہوئے کچھ حقوق میرے ذمے ہیں، تم مجھے یہاں اپنے درمیان نہیں دیکھو گے۔ میرا یہ خیال تھا کہ میرے علاوہ کوئی کفایت کرنے والا نہیں، یہاں تک کہ میں ہی تمہارے درمیان کھڑا ہوں۔ جان لو اگر میں نے کسی کی کمر پر کوئی درہ مارا ہے تو میری کمر حاضر ہے، وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ اگر میں نے کسی کا مال لیا ہے تو میرا مال حاضر ہے، وہ اس میں سے وصول کر سکتا ہے۔ اگر میں نے کسی کو برا بھلا کہا ہے تو میری آبرو حاضر ہے، وہ اس میں سے لے سکتا ہے۔ اور تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کا خدشہ ہے تو اس لیے میں بدلہ نہیں لیتا۔ سنو، یہ میری شان نہیں ہے، نہ یہ میری عادت ہے۔ بلا شبہ تم میں سے مجھے سب سے محبوب وہی ہے جو مجھ سے اپنا حق وصول کر لے اور میرا معاملہ صاف کر دے۔ میں اللہ سے اس حالت میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ پر کسی کا حق واجب نہ ہو۔ جب آپ نے اتنا فرمایا تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے میرے 3 درہم دینے ہیں۔ تو کچھ اور روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ وہ کس بات کے، تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کبھی بھی نہ کہتا، لیکن آپ نے اتنی زیادہ انسسٹ کیا ہے تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ایک مرتبہ کوئی سائل تھا تو آپ کے پاس تھے نہیں، تو آپ نے کہا تھا کہ یہ میرے بہاف پہ اس کو دے دو، میں تمہیں دے دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل سے کہا کہ اسے یہ دے دو، اور آپ نے وہ بھی ادا کر دیے۔ پھر اپنی وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کے دن آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس لکھنے کے لیے کوئی چیز لے آؤ، میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں، مراد یہ لکھوا دوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو نہیں لکھتے تھے، جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب گھر میں اس وقت بہت سے لوگوں کے ساتھ ساتھ عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ جو ہے نا وہ بہت ہی ایک فہم رکھنے والے اور دین کی ڈیپتھ رکھنے والے انسان تھے، اور اس وقت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمفرٹیبل کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس وقت بالکل اینڈ میں آپ ایک اس انسان کی طرح کہ اب کچھ رہ نہ جائے مجھ سے، تو یہ کوئی بات فرمانا چاہتے ہیں اور اس سے صرف آپ کو تکلیف ہوگی اور ہمیں قرآن کافی ہے۔ مراد یہ نہیں تھی کہ ہم حدیث پہ نہیں چلیں گے، مراد یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مکمل ہو چکی ہے، شریعت کے مکمل ہونے کی آیات نازل ہو چکی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تکلیف دینے کا کیا فائدہ۔ تو
انہوں نے منع کر دیا اور اختلاف ہو گیا لوگوں میں. کچھ حضرت عمر کی سائڈ لینے لگ گئے, کچھ کہنے لگ گئے نہیں لائیں لائیں اور لکھوائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ, میرے آس پاس جھگڑا کرنا مناسب نہیں ہے. اور اس بات پر عبداللہ بن عباس جو ہیں چھوٹے تھے اس وقت, یہ تقریباً 13-14 سال ان کی عمر تھی, تو یہ بڑے اپسیٹ ہوئے کہ سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ لوگ اختلاف اور تکرار کر رہے تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تحریر لکھوانے میں حائل ہو گئے. اب بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر دوبارہ ارادہ بنتا تو ابھی آپ 4 دن اور زندہ رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور موقع پر بھی کاغذ منگوا کر تو کچھ لکھوا سکتے تھے. تو لہٰذا یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جیسے بعض جو ہمارے سیکٹ ہیں وہ متہم کرتے ہیں اس بات پر, تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوانا ہوتا تو پھر لکھوا دیتے. پھر اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو 3 باتوں کی وصیت فرمائی, اور ہو سکتا ہے یہی لکھوانا ہو آپ نے. نمبر 1, مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو. بہت بڑی نصیحتیں ہیں یہ, نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کی, اور پولیٹیکل جو پلیٹ فارمز ہیں ان کو بہت زیادہ اثر انداز کرنے والی. جزیرۃ العرب سے مشرکین کو نکال دو, یہ یہاں آئے ہی نہیں. اور پھر یہ کہ ڈیلیگیشنز کو, وفود کو اسی طرح تحفے تحائف عطیات دیتے رہنا جس طرح سے میں دیتا ہوں. پھر راوی کہتے ہیں کہ تیسری بات جو تھی, جو صحابی نے مجھے بتائی تھی, وہ میں بھول گیا ہوں. اور تیسری بات جو ہے نا, اس کے حوالے سے سیدہ عائشہ کی اس روایت جو ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی طرف اشارہ ہو, اور بعض نے یہ لکھا ہے, ابن حجر نے, کہ تیسری چیز قرآن کو لازم پکڑنے کی وصیت تھی. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تیسری وصیت الصلاۃ وما ملکت ایمانکم تھی. اور کسی نے کہا کہ تیسری وصیت تھی لا تتخذوا قبری وثنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیماری کے باوجود بھی اس بات کے خواہش مند تھے کہ آپ نماز میں مسلمانوں کی امامت کروائیں, لیکن بیماری کی شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نہیں آ سک رہے تھے. تو پھر آپ نے حکم دیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھائیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عبید اللہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں گیا اور میں نے عرض کی کہ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گی؟ تو وہ فرمانے لگیں کیوں نہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل الناس, کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا نہیں ہے اللہ کے رسول, وہ آپ کے انتظار میں ہیں. تو فرمایا میرے لیے ٹب میں پانی ڈالو. ہم نے حکم کی تعمیل کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور اٹھنے لگے تو بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو فرمایا اصل الناس, کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ, وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. پھر فرمایا میرے لیے پھر ٹب میں پانی ڈالو. کتنی مشقت ایک بیمار بندہ کر رہا ہے, ہم تو خود پڑھنے سے بیزار ہو جاتے ہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ ہم نے پانی ڈال دیا, آپ نے پھر غسل فرمایا, لیکن اٹھنے لگے تو پھر بے ہوش ہو گئے. پھر جب ہوش میں آئے تو فرمانے لگے اصل الناس, کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے عرض کیا نہیں, وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. فرمایا میرے لیے ٹب میں اور پانی ڈالو. تو ہم نے ڈال دیا. آپ نے تیسری مرتبہ غسل فرمایا اور پھر اٹھنے وقت بے ہوش ہو گئے. اور جب حواس بہتر ہوئے تو پوچھا اصل الناس, کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ, وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اور اب لوگ جو ہیں وہ کافی دیر سے مسجد میں بیٹھے تھے اور عشاء کی نماز کے لیے آپ کا انتظار کر رہے تھے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک انتہائی نرم دل انسان تھے. وہ کہنے لگے عمر, آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں. تو عمر نے فرمایا نہیں, آپ ہی امامت کے حقدار ہیں. تو ان دنوں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, کہ ابو بکر کو حکم دو, ان کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نے عرض کی کہ ابو بکر بہت نرم دل ہیں, وہ جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو نماز نہ پڑھا سکیں گے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی فرمایا تو سیدہ عائشہ نے دوبارہ بات دہرائی. سیدہ عائشہ نے کوئی 3-4 مرتبہ ابو بکر رضی اللہ عنہ پر سے امامت کا ذمہ داری ہٹانے کی بات کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور پھر آپ نے فرمایا اِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ یوسف مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. تم تو یوسف والیاں ہو، یعنی یوسف علیہ السلام کے قصے میں مذکور عورتوں کی طرح ہو. ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. تو ابو بکر امامت کے لیے آگے بڑھے. ایک اور روایت میں، صحیح بخاری کی ہی روایت ہے وہ بھی، کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سیدہ حفصہ کو بھی بھیجا کہ آپ جائیں، اور آپ جا کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ یا رسول اللہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ تو رونے لگ جاتے ہیں، تو لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں آنی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، تو آپ عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیجئے. تو سیدہ حفصہ چلی گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی یہی فرمایا اِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ یوسف مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. تو سیدہ حفصہ جو ہیں یہ وہاں سے نکلی اور سیدہ عائشہ کے پاس آ کے کہتی ہیں مجھے تم سے کبھی کوئی اچھے مشورے کی تو امید ہی نہیں نا، یعنی یہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، اس موقع پر تم نے مجھے یعنی ڈانٹ پڑوا دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. بہرحال رہ رہ کر ابو بکر ہی کا تذکرہ ہوتا رہا. سیدنا عبداللہ بن زمعہ، یہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت زیادہ بگڑ گئی تو اس وقت میں بھی چند صحابہ کے ساتھ آپ کے پاس موجود تھا. بلال رضی اللہ عنہ نماز کے لیے بلانے آئے تو آپ نے فرمایا کہ کسی کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھا دے. اور میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ موجود ہیں، تو ابو بکر مجھے نظر نہیں آئے، تو میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے ہی کہہ دیا کہ آپ نماز پڑھا دیجئے. عمر رضی اللہ عنہ پڑھانے لگے اور انہوں نے جب تکبیر کہی تو رسول اللہ نے سن لی اور آپ نے فرمایا فَأَيْنَ أَبُو بَكْرٍ، ابو بکر کہاں ہیں؟ اللہ اور مومنین اس سے انکار کرتے ہیں، اللہ اور مسلمان اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے، یعنی کہ ابو بکر کے سوا کوئی اور آگے آئے. تو ابو بکر کو بلایا گیا تو اس وقت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا چکے تھے. تو پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ نماز پڑھائی، اور بعد میں عمر رضی اللہ عنہ مجھ سے کہنے لگے ابن زمعہ تجھ پر افسوس ہے، تو نے میرے ساتھ یہ کیا ہے؟ جب تم نے مجھے آ کے کہا ہے تو میں تو سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لے کر کہا ہے کہ عمر کو کہو نماز پڑھا دے. تو عبداللہ بن زمعہ نے کہا نہیں، انہوں نے تو نام نہیں لیا تھا آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن میں آیا، مجھے ابو بکر نظر نہیں آئے تو میں نے ان کے بعد آپ کو ہی امامت کا حقدار سمجھا، میں نے آپ کو کہہ دیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں کچھ بہتری محسوس کی تو پھر آپ 2 آدمیوں کے کندھوں کا سہارا لے کر مسجد میں تشریف لائے، اور قدم مبارک جو ہیں وہ زمین پہ چل نہیں رہے تھے، گھسٹ رہے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت باہر آئے ہیں جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے. تو انہوں نے پیچھے ہٹنا چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیو کریں نماز کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارے سے اپنی جگہ کھڑے رہنے کا حکم دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں لایا گیا اور بٹھا دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے. ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، اور لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے. اچھا، اب اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری نماز ہے وہ مسجد میں کون سی تھی. ایک روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی اور اس میں سورہ والمرسلات پڑھی، اور اس کے بعد آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھائی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس پہنچ گئے. اور اسی طرح سے سیدہ عائشہ کی جو روایت ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنی جس بیماری میں فوت ہوئے تو آخری نماز جو آپ نے پڑھی وہ ظہر کی نماز تھی. تو ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ جو دونوں روایات ہیں سیدہ عائشہ کی اور ام الفضل کی، ان دونوں کو اس طرح جمع کیا ہے کہ ظہر کی نماز مسجد میں آخری نماز تھی، اور مغرب کی نماز جس میں سورہ المرسلات آپ نے پڑھی ہے وہ آپ کے گھر کے اندر نماز کا تذکرہ ہے، اور امام نسائی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے.
اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات میں نماز پڑھاتے رہے، حتیٰ کہ جب سوموار کا دن ہوا، لوگ صبح کی نماز میں صفیں باندھے کھڑے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا پردہ ہٹایا اور ہمیں دیکھنے لگے۔ آپ کھڑے تھے اور آپ کا چہرہ مبارک حسن و جمال اور صفائی میں قرآن پاک کے ورق کی طرح منور نظر آ رہا تھا۔ آپ کچھ دیر کھڑے مسکراتے رہے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی بے تحاشا خوشی تھی اور قریب تھا کہ ہم نماز ہی سے غافل ہو جاتے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگے تاکہ صف میں شامل ہو جائیں۔ انہوں نے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں، تو آپ نے ہمیں اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز پوری کرو اور پردہ گرا دیا، اور وہی آپ کی زندگی کا آخری دن تھا۔ اس کے بعد آپ وفات پا گئے۔ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری دن تھا، اسی دن یہ فجر کی نماز تھی نا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھا کر دیکھا ہے اور آپ خوش ہوئے ہیں، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی ہیں کہ میری امت کے لوگ نماز قائم کرنا جان گئے ہیں، اور پھر آپ نے پردہ گرایا اور حجرے میں واپس تشریف لے گئے، اور اس کے بعد اس زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری نماز کا وقت نہیں آیا۔ تقریباً چاشت کا وقت تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا ہے، ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارک کا کپڑا اٹھایا، اس وقت لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے صفیں باندھے کھڑے تھے، تو آپ نے فرمایا اے لوگو، اب نبوت کی خوشخبری دینے والے امور میں صرف نیک خواب ہی باقی رہ گئے ہیں، جو مسلمان خود دیکھتا ہے یا اس کے بارے میں کسی دوسرے کو دکھائے جاتے ہیں۔ آگاہ رہو، مجھے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ جب تم رکوع کرو تو اپنے رب کی خوب عظمت بیان کرو اور سجدے میں خوب دعائیں کیا کرو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ اور ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی فرمایا اللہم حل بلغت، کتنی فکر اس بات کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے اللہ، کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا؟ پھر 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملہ دہرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرض الوفات ہے، اس کے دوران ہی ایک دن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کے باہر آئے، تو لوگوں نے پوچھا ابو الحسن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ٹھیک ہیں، بہتر ہیں۔ تو عباس رضی اللہ عنہ جو چچا تھے، انہوں نے ہاتھ پکڑا علی رضی اللہ عنہ کا اور ایک سائڈ پہ لے گئے اور کہنے لگے اللہ کی قسم، تو 3 دن کے بعد ڈنڈے کا غلام ہوگا، یعنی کوئی اور تمہارے اوپر امیر ہوگا۔ اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی تکلیف میں وفات پا جائیں گے۔ میں عبد المطلب کے خاندان کی موت کے وقت ان کے چہرے پہچانتا ہوں، اور آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلیں اور یہ بات پوچھ لیں کہ آپ کے بعد خلافت کس کو ملے گی، اور اگر ہمیں ملنی ہے تو ہمیں پتہ چل جائے، اور اگر کسی اور کو ملنی ہے تو بھی ہمیں صورتحال معلوم ہو جائے اور ہمارے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وصیت فرما دیں۔ تو علی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو زیادہ بہتر اور زیادہ اچھی طرح سے جانتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ ہم نے اگر آپ سے پوچھا اور آپ نے ہمیں خلافت نہ دی تو آپ کے بعد بھی لوگ ہمیں کبھی خلافت نہیں دیں گے، تو میں تو اللہ کی قسم اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی کچھ بھی نہیں پوچھوں گا۔ اور ہمیں جو اشارات مل رہے ہیں تھرو آؤٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مرض میں، فَأَيْنَ أَبُو بَكْرٍ فَأَيْنَ أَبُو بَكْرٍ فَأَيْنَ أَبُو بَكْرٍ، ابو بکر کدھر ہیں، ابو بکر کدھر ہیں؟ اور یَأْبَى اللَّهُ ذَلِكَ وَالْمُسْلِمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ بھی ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو خلیفہ بنانے سے انکار فرمائے گا، اور اہل ایمان بھی ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو یہ صحیح احادیث ہیں، اور ان کے بعد کسی قسم کی کوئی جو اعتراضات ہیں خلافت اور خلافت کی، آپ دیکھیے کہ جو ہائرارکی ہے اس میں بھی صحابہ کرام کو بڑی اچھی طرح پتہ تھا۔ آپ دیکھیے عبداللہ بن زمعہ کو بڑی اچھی طرح پتہ تھا کہ ابو بکر کے پاس جانا ہے، اور ابو بکر نظر نہیں آئے تو مجھے عمر کے پاس جانا ہے۔
پھر یہ ہوا کہ منڈے مارننگ جب فجر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹا کر بھی دیکھا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لگا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہتر ہے. تو یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دن ہے، اور انہوں نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اب رو بصحت ہے. تو انہوں نے ایک شادی کر رکھی تھی اور سنح کے مقام پر ان کے وہ گھر والے رہتے تھے، مدینہ کے ذرا سائڈز پر وہ گھر تھا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو احسان فرما رہے ہیں، صحت دے رہے ہیں، تو آج بنت خارجہ کا دن ہے، یعنی اپنی بیوی کا نام لیا، کہ میں وہاں ہوا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سنح کے مقام پر اپنے دوسرے گھر روانہ ہو گئے. اور ادھر یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جو ہے وہ بگڑنے سے اور زیادہ بگڑنے لگ گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خیبر میں زہر دیا گیا تھا اس کے بارے میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، میں اس زہر آلود کھانے کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں جو میں نے خیبر میں کھایا تھا. اب تو یوں مجھے لگ رہا ہے کہ اس زہر کی وجہ سے میری شہ رگ کٹ رہی ہے. تو اسی وجہ سے علماء یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گو بستر پر وفات پائی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شہادت بھی عطا فرمائی. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں اللہ کی ایک قسم کھا کر کہنے کی بجائے 9 قسمیں کھا کر کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے ساتھ ساتھ شہادت بھی عطا فرمائی. ابن قیم فرماتے ہیں اس زہر کا اثر باقی تھا. اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت کے تمام مرتبے عطا فرمانا چاہتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے علاوہ شہادت کے رتبے پر بھی سرفراز ہوئے. پھر جب بیماری اس طرح طول پکڑ گئی تو جرف سے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ یہ حاضر خدمت ہوئے، اور اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، کلام نہیں کر سک رہے تھے. آپ نے اسامہ کو دیکھا تو اپنے مبارک ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور پھر اسامہ پر رکھ دیے، اور اسامہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید نکاہت طاری تھی. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے اب اور کچھ سمجھ نہ آئی کہ میں کیا کروں، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کی جانب میں آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے اٹھا کر تو میں نے اپنے لٹرلی جیسے اپنے سینے کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر حضرت عائشہ کے سینے پر تھا، اور اس طرح وہ پاس تھیں ان کے. اور فزیکلی بھی یہ بہت ایک تسلی والی بات ہوتی ہے کہ انسان اتنی تکلیف اور مشکل میں ہو تو اس کا کوئی پیارا اس کے پاس ہو. یہاں پر میں یہ بات کہے بغیر رہ نہیں سک رہی کہ ہم اس وقت جس دور میں ہیں، مریض کو ICU میں ڈال دینا، مریض کو وینٹیلیٹرز پہ ڈال دینا، مریض کو مرنے نہ دینا، مریض کو وصیت نہ کرنے دینا، منہ اس کے اندر کیا کچھ جا رہا ہوتا بول ہی نہیں سک رہا ہوتا، اور کوئی پیارا اس کے پاس آ کے 5 منٹ سے زیادہ کھڑا نہیں ہو سک رہا ہوتا. یہ عجیب یہ ایک ڈرامہ ہوتا ہے. اگر کسی کی صحت کے لیے کوئی ایسا ہو تو پھر تو چلو کوئی بات ہے، لیکن کوئی جا رہا ہے دنیا سے تو اس کو تو اپنے پیاروں کے درمیان میں ہونے دیں، اس کو تو کوئی ایک تسلی، ایک حوصلہ جو ہے وہ ہونے دیں. کوئی آتا جاتا اس کے پاس بیٹھے. کوئی ہم لوگ ایک گاؤں میں ایک ہمارا تھا ایک بڑا ہی پرانا ایک ملازم، اور وہ بہت بوڑھا ہو چکا ہوا تھا، تو بہت بیمار ہو گیا ہوا تھا. تو اس کے گھر والوں نے کیا کیا تھا کہ وہ سردیوں کا موسم تھا تو وہ نا اس کی چارپائی جو ہے نا وہ گھر کے باہر تھوڑا گلی میں رکھ دیتے تھے کہ تاکہ اس کو ایک رونق رہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اس کے پاس بیٹھ رہے ہیں، اس کے پاس باتیں کر رہے ہیں. پھر ذرا اس کو کمفرٹیبل کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے بعد اس کو واپس لے جاتے تھے، اس کی خود خدمت کرتے تھے. اور ہمارے ہاں یہ طریقہ جو ہے نا یہ بہت مجھے ان ہیومن لگتا ہے. ہمیشہ کلمہ بھی نہیں پڑھنے کو ملتا اس بندے بیچارے کو. پھر بہرحال سیدہ عائشہ نے اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا. سبحان اللہ.
اور ایسے میں ہی اسامہ رضی اللہ عنہ بھی حاضر ہوئے تھے. اور پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرماتی ہیں کہ ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر آ گئے رضی اللہ عنہ، اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگ گئے. تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کی، کیا میں آپ کو یہ مسواک دوں؟ آپ نے کرنی ہے مسواک؟ تو آپ نے سر مبارک سے اشارہ فرمایا کہ ہاں. تو سیدہ عائشہ نے بھائی سے مسواک لی، اس کو چبایا، اس کو نرم کیا اور آپ کو پیش کی. پھر فرماتی ہیں کہ آپ نے اتنی خوبی سے مسواک کی، اتنی تھرو مسواک کی کہ اتنی اچھی مسواک کرتے تو میں نے آپ کو اس سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف ستھرے اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور مسواک سے فارغ ہوتے ہی کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ آپ نے اپنا ہاتھ یا انگلی اٹھائی، پھر 3 مرتبہ فرمایا، پھر رفیق الاعلیٰ، اور اس کے بعد آپ فوت ہو گئے تھے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کے دنیا کے آخری اور آخرت کے پہلے دن میرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن اکٹھا کر دیا. اور اس حدیث سے سیدہ عائشہ کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے. اور پھر آپ فرمایا کرتی تھیں کہ میرے گھر میں جو اگر باریوں کو بھی اگر آپ آبزرو کر رہے ہوتے تو اس دن میری باری کا دن تھا. میری لیپ میں میرے سینے کے اوپر سر رکھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. پھر سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہا کرتے تھے کہ نبی اس وقت تک فوت نہیں ہوتے جب تک انہیں دنیا اور آخرت میں سے کسی ایک چیز کا اختیار نہیں دے دیا جاتا. جب آپ مرض وفات میں مبتلا تھے اور آپ کی آواز بیٹھ گئی تو میں نے سنا کہ آپ فرما رہی تھی، اب ان کا کان بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے پاس تھا نا فزیکلی، تو آپ فرما رہے تھے مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ، اور یہ لوگ اچھے رفیق ہوں گے. تو ہم سمجھ گئے کہ اب آپ کو اختیار دے دیا گیا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ آخری جو ہے اس کو بار بار دہرایا ہے، پھر رفیق الاعلیٰ. تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ الرفیق الاعلیٰ سے کیا مراد ہے. تو کسی نے کہا کہ یہ آسمان کے ناموں میں سے ایک نام ہے. کسی نے کہا کہ الرفیق الاعلیٰ سے مراد جنت ہے. ابن اسحاق نے بھی کہا کہ اس سے مراد جنت ہے. اور پھر بعض نے یہ بھی کہا کہ اس کے کئی معنی ہیں، اس سے مراد انبیاء بھی ہو سکتے ہیں، اور اکثر شارحین کا رجحان اسی طرف ہے. اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تندرست تھے تو فرمایا کرتے تھے کوئی نبی اس وقت تک فوت نہیں ہوتا جب تک اسے اس کا جنتی ٹھکانہ دکھا کر اختیار نہیں دے دیا جاتا. جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو آپ کا سر مبارک میری ران پر تھا. کچھ دیر کے لیے آپ پر غشی طاری ہوئی، پھر آپ ہوش میں آئے تو آپ نے اپنی نظر گھر کی چھت کی طرف جمائی اور فرمایا اللہم الرفیق الاعلیٰ، اے اللہ اوپر والے ساتھیوں کے پاس جانا چاہتا ہوں. تو میں سمجھ گئی کہ یہ دراصل اسی حدیث کا موقع ہے جو آپ تندرستی کی حالت میں فرمایا کرتے تھے کہ کوئی نبی اس وقت تک فوت نہیں ہوتا جب تک اسے اس کا جنتی ٹھکانہ دکھا نہیں دیا جاتا اور اختیار نہیں دے دیا جاتا. تو اس وقت میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اب اللہ کے رسول ہمیں ترجیح نہیں دیں گے، اور یہی آخری کلمہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ اوپر والے ساتھیوں کے پاس جانا چاہتا ہوں. اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب کوئی ہم میں سے بیمار ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ سے اسے چھوتے اور فرماتے اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. تو پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور بیماری بڑھ گئی تو میں نے آپ ہی کا ہاتھ تھاما تاکہ میں اسی طرح کروں جس طرح آپ کرتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اور اس وقت آپ فرما رہے تھے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، وجعلنی مع الرفیق الاعلیٰ، اور مجھے رفیق اعلیٰ کا ساتھی بنایا. پھر میں نے دیکھا تو آپ فوت ہو چکے تھے.
ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک ہاتھ پانی کی چھاگل میں ڈال کر تر کرتے، پھر اسے چہرہ مبارک پر پھیرتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ، موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک اٹھایا اور فرمایا پھر رفیق الاعلیٰ، یہاں تک کہ آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی اور ہاتھ ایک طرف جھک گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ فرما رہے تھے اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے میرے اللہ موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔ اور یہ ممکن ہے کہ یہ وقفے سے سب باتیں آپ نے فرمائی ہوں۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ سیدہ عائشہ نے کان لگا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر مبارک ان کی طرف کر کے ٹیک لگائی ہوئی تھی، تو آپ فرما رہے تھے اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے بلند رفیقوں سے ملا دے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں شدید تکلیف تھی تو سیدہ فاطمہ کہنے لگیں ہائے میرے ابا جان کی تکلیف، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا کرب علی ابیک بعد اليوم، آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بلا شبہ تمہارے باپ کے پاس وہ حاضر ہو گیا ہے جس نے کبھی کسی کو نہیں چھوڑا، اب قیامت کو ملاقات ہوگی۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ سیدہ فاطمہ نے کہا تھا ہائے میرے ابا جان کتنی تکلیف میں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس آج ہی کا دن ہے، اس کے بعد تمہارے باپ کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا اے میرے ابا جان آپ نے اپنے رب کا بلاوا منظور کر لیا، اے میرے ابا جان آپ نے جنت الفردوس میں ٹھکانہ بنا لیا، اے ابا جان میں جبرائیل علیہ السلام کو آپ کی موت کی خبر سناتی ہوں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا تو سیدہ فاطمہ نے انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالنا گوارا کیسے کر لیا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو آپ کا سر میرے پھیپھڑے اور سینے سے لگا ہوا تھا، جب آپ کی روح پرواز کر گئی تو ایسی خوشبو پھیلی کہ ایسی مہک کبھی سونگی ہی نہ تھی۔ اسی طرح سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے میں نے اپنا ہاتھ آپ کے سینہ مبارک پر رکھا، پھر عرصہ دراز گزر گیا، میں اس ہاتھ سے کھاتی بھی رہی، وضو بھی کرتی رہی، مگر میرے ہاتھ سے کستوری جیسی خوشبو زائل نہیں ہوئی۔ اسی طرح جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واپس آئے تھے تو انہوں نے آپ کو بوسہ دیا وفات کے بعد، تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ زندگی میں بھی معطر تھے اور مرنے کے بعد بھی معطر ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ بھی جب آپ کو غسل دے رہے تھے تو انہوں نے بھی یہ الفاظ کہے تھے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ زندگی میں بھی معطر تھے اور مرنے کے بعد بھی معطر ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو آپ کو ایک یمنی کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا۔ اور دنیا کیسے چھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زرہ ہے وہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی۔ اپنی چیز رہن رکھوانا بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے، اور وہ بھی اپنا آرمر، ایک طرح سے اپنی عزت، اپنا آنر، اور وہ کس لیے رہن رکھوایا تھا؟ گھر میں غلہ نہیں تھا۔ اور وقت رخصت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کیا تھا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں دریافت فرمایا تھا کہ عائشہ وہ سونے کا کیا بنا؟ کچھ دینار تھے یا درہم تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھے، 7 یا 8 یا 9، تو سیدہ عائشہ نے وہ ان کو دے دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد کا اللہ کے متعلق کیا گمان ہوگا اگر وہ اللہ سے اس حال میں ملے کہ یہ اس کے پاس موجود ہوں، انہیں صدقہ کر دو۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درہم، دینار، اونٹ، بکری کچھ بھی نہ چھوڑا، اور نہ ہی آپ نے کسی چیز کی وصیت فرمائی، سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کیا۔ اور اس دنیا سے اس طرح تشریف لے گئے کہ آپ کے گھر میں چراغ بھی نہیں تھا نا، اس کے اندر تیل ڈالنے کے لیے بھی نہیں تھا، اور وہ بھی ادھار لیا تھا اس دن۔ اور اسی طرح سے عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ ایک وہ چھوٹی سی ایک کپی تھی جس میں جو تھے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں انہی میں سے تھوڑا سا نکال کے کھا لیا کرتی تھی، اور کچھ دن بعد مجھے ہوا کہ یہ تو ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، پھر میں نے ان کو میئر کر لیا تو پھر وہ جلدی ہی ختم ہو گئے۔ وہ برکت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے تو ہر چیز چمک اٹھی، مگر جس دن فوت ہوئے تو یہاں کی ہر چیز تاریک ہو گئی۔ ام ایمن رونے لگیں تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو کہنے لگیں مجھے معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اللہ کے ہاں ہے وہ بہت بہتر ہے، مگر میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ اب وحی اترنے کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ وہ برکتیں کہ آسمان سے ڈائریکٹ جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں، کبھی صحابی کی شکل میں آ رہے ہیں، کبھی ویسے آ رہے ہیں، تو ماحول تو ختم ہوا نا۔ اور وفات کی جو تاریخ ہے اس پر سیرت نگاروں کا اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن، یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول کے درمیان کسی تاریخ کو فوت ہوئے ہیں۔ بیشتر سیرت نگار جو ہیں وہ 12 ربیع الاول ہی کی طرف رجحان رکھتے ہیں، اور عمر مبارک اس وقت آپ کی 63 سال تھی، 63 ایئرز۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی 63 کی ایج پہ وفات پائے تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ بھی 63 سال کی عمر میں فوت ہوئے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو مدینہ میں قیامت صغریٰ کا منظر تھا۔ صحابہ کرام پر غم کے بادل چھا گئے، کوئی صدمے کے مارے ہوش گنوا بیٹھا، کوئی سکتے میں تھا۔ علی رضی اللہ عنہ گھر کے اندر سے نکل ہی نہیں رہے تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ بھی یا ٹو اینڈ فرو چل رہے تھے، اور یا وہ ایسے جیسے انسان گر جاتا ہے زمین پر بے جان ہو کر۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ انہوں نے تو موت کا انکار ہی کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تلوار نکال لی اور کہنے لگے کہ جو کوئی یہ کہے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ مسند احمد میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو سیدہ عائشہ نے آپ کے جسم مبارک کو ایک کپڑے سے ڈھانپ دیا، اور اس کے بعد عمر اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما آئے تو دونوں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو سیدہ عائشہ نے اجازت دے دی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے ہیں، کہنے لگے آپ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ تو مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما چکے ہیں۔ تو اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈانٹا اور کہا تم کتنا غلط کہتے ہو، تم فتنے کے شکار ہو گئے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک وفات نہیں پائیں گے جب تک منافقین کا خاتمہ نہیں کریں گے۔ یعنی لٹرلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نے عمر رضی اللہ عنہ جیسے جری، مضبوط اور دین کا فہم رکھنے والے انسان کے ہوش اڑا دیے تھے، اور کہتے تھے کہ میں واقعی یہ سمجھتا تھا، مجھے پکا یقین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں پائے، اور میں کہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرح بلایا ہے اور پھر آپ واپس آئیں گے۔ اب ایسے میں ایک اور بھی بات سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب بالکل نظر آنے لگ گئی نا تو سیدہ عائشہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف آدمی بھیجا، ام ایمن نے اسامہ بن زید کی طرف بھیجا، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا۔ تینوں میں سے کوئی بھی نہ پہنچا وفات سے پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو یہ پہنچے، کیونکہ اس سے پہلے یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید آپ آج کچھ بہتر ہیں۔ تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی اور وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے اور مسجد گئے اور سیدھے سیدہ عائشہ کے حجرے میں گئے، کسی کی طرف نہیں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے چادر ہٹائی اور آپ کے چہرہ مبارک کو بوسہ دیا اور رو پڑے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، اللہ کی قسم آپ پر اللہ تعالیٰ 2 موتیں کبھی جمع نہیں کرے گا۔ یعنی اب یہ جو ایک موت آئی ہے اس کے بعد یہ جو کہا جا رہا ہے کہ آپ واپس تشریف لائیں گے، آپ نے کوئی نہیں آنا، جو موت مقرر تھی وہ آ چکی ہے۔ اور پھر ابو بکر صدیق باہر نکلے اور عمر رضی اللہ عنہ باتیں کر رہے تھے اور لوگ حضرت عمر کے گرد جمع تھے، تو آپ نے ابو بکر صدیق نے کہا عمر بیٹھ جائیے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے انکار کیا، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پھر اگنور کیا ان کو۔ آپ دیکھیں کسی اس طرح اپسیٹ انسان کو پھر ایسے بھی کوئی ذرا وہ دینی ہوتی ہے، ایک یعنی اس کو پیسیفائی کرنے کا یہ طریقہ بھی ہوتا ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ
کھڑے ہو گئے اور لوگ حضرت عمر کو چھوڑ کر ابو بکر کی طرف چلے گئے. اور یہ بھی بہت سے اسکالرز یہ بات کہتے ہیں کہ لوگوں کو بڑا اچھی طرح پتا تھا کہ سب سے زیادہ ہمیں اب کس کے گرد جمع ہونا ہے. تو انہوں نے یہ خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، اور یہ آیات پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. اور یہ جو آیت تھی وما محمد الا رسول، اس کی تلاوت سنی تو لوگوں نے رونا شروع کر دیا. اور ابن عباس کہتے ہیں کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ یہ آیت لوگوں نے اس سے پہلے سن ہی نہیں رکھی تھی، یہ تو سنی ہی آج تھی. اور پھر ہر کوئی مدینہ میں اسی آیت کی تلاوت کرنے لگا. اور عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ابو بکر سے یہ آیت سنی تو میں زمین پر گرنے لگا، میرے قدموں نے میرا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں. اور حقیقت یہی ہے کہ معاملہ جو ہے وہ پیچیدگی اختیار کر جاتا، جب تک ابو بکر نہ آئے اس وقت تک معاملہ جو ہے وہ ہاتھ سے نکل رہا تھا. ابو بکر اپنی رہائش گاہ سن سے آئے، معاملے کو سنبھالا اور لوگوں پر حقیقت واضح کی. اللہ تعالیٰ صدیق اکبر پر رحم فرمائے، انہوں نے بارہا امت کو بڑی بڑی مشکلوں کے وقت میں سے نکالا ہے. ابھی ہم اتنا ہی پڑھیں گے انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.